معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تجوید القرآن نورانی قاعدے کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلی تختی میں ٹوٹل 29 حروف ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں، ثلاثی، ثنائی اور رباعی۔ 29 میں سے 15 ثلاثی حروف ہیں، 29 میں سے 12 ثنائی حروف ہیں اور ایک صرف رباعی حرف ہے۔ اور پھر ہم نے ان کے پڑھنے کے طریقے الگ الگ پڑھے تھے، جیسے ان کی اقسام الگ الگ ہیں 3، اس طرح ان کے پڑھنے کے بھی 3 الگ الگ طریقے ہیں۔ ثلاثی حروف کو 3 الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ثنائی حرفوں کو 1 الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور رباعی کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ایک الگ بحث ہے یہ کہ ثلاثی کو 3 الف لمبا کیوں کیا جاتا ہے، ثنائی کو 1 الف لمبا کیوں کیا جاتا ہے۔ اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصر طور پر بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ثلاثی اور حرف جتنے بھی ہیں عین اور غین پر مد عارض لین وقفی ہے، اور باقی جتنے حرف ہیں ثلاثی جیسے جیم، دال، ذال وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اوپر مد ہے اور اس مد کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، اور مد عارض وقفی کی وجہ سے ان کو 3 الف لمبا کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں ہم۔ دوسرا سبق ہے ہمارا متفرق حروف، یعنی فرق والے حروف، الگ الگ حروف۔ ان کو ہم نے تقسیم کیا ہے، کافی حروف ہیں لیکن ان میں سے کچھ جن کو ہم یاد کر لیتے ہیں، جیسے پہلے نمبر پر میں نے لکھا حروف مستعلیہ، 7 حروف ہیں۔ ان کو موٹے حروف بھی کہتے ہیں، ایسے حرف کہ جن کو لاؤڈ آواز کے ساتھ، موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ان کو تجوید کی زبان میں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 ہیں۔ خ، صاد، ان کو پڑھتے ہوئے آواز کو موٹا رکھتے ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، ق، قاف، ظ۔ اس کے بعد حروف قلقلہ، ان کی تعداد 5 ہے۔ ان کو ناظرین آپ صرف لکھ لیں، یاد کر لیں، ان کی الگ تختیاں آئیں گی۔ حروف قلقلہ کی ایک تختی آئے گی، وہ کہتا ہے حروف مدہ کی الگ سے ایک تختی آئے گی، آگے حروف لین کی الگ سے ایک تختی آئے گی۔ جب ان کی تختی، ان کے اسباق آگے آئیں گے تو ان کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، فی الحال آپ انہیں یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلانا، جنبش دینا، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ ان کی تختی میں جا کے ان کو تفصیل سے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حروف حلقے 6 ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ اسی طرح حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ ان کو ہم تفصیل سے ان کی تختیوں میں جا کے، ان کے سبق میں جا کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ دانتوں کے نام تجوید کی روح سے، ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مخارج کو سیکھنے کے لیے دانتوں کے نام یاد ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر حرف کا مخرج، ہر حرف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مخارج کا تعلق زبان اور دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کون سے حرف کو پڑھتے ہوئے زبان کہاں پہ لگنی چاہیے، کون سے حرف کو پڑھتے ہوئے زبان کون سے دانت کے ساتھ لگنی چاہیے، اس کے لیے دانتوں کے نام یاد ہونے یہ بہت ضروری ہیں۔ تو آئیں دانتوں کے نام پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ثنایا۔ ثنایا کون سے دانت ہیں؟ سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ یہ سامنے والے 4 دانت معزز ناظرین دیکھیں، 2 سامنے اوپر والے 2 دانت اور 2 نیچے والے، ان 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ آگے اوپر والے ثنایا علیہ ہے اور نیچے والے ثنایا سفلی ہے، یعنی یہ جو 2 اوپر والے دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں رباعی۔ یہ کون سے دانت ہیں؟ ثنایا کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ثنایا ہو گئے 2 اوپر اور 2 نیچے، ثنایا کے ساتھ 2 اوپر، ثنایا جوائن کے ساتھ ایک یہ والا دانت اور ایک یہ والا دانت، 2 اوپر ہو گئے، اور نیچے ثنایا سفلی کے ساتھ ایک دائیں اور ایک بائیں، 2 یہ دانت، ان 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں۔
ربائی کے بعد انیاب ہے. انیاب کون سے دانت ہیں؟ ربائی کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں. سامنے والے 4 دانت ثنایا ہو گئے، 2 اوپر اور 2 نیچے. اوپر والے ثنایا علیا، نیچے والے ثنایا سفلا. ثنایا کے ساتھ ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانتوں کو ربائی کہتے ہیں. اور ربائی کے ساتھ ایک، جس کو ہم کچلی والے دانت کہتے ہیں، نوک والے دانت کہتے ہیں، ان 4 دانتوں کو 2 اوپر ہو گئے ربائی کے ساتھ ایک دائیں اور ایک بائیں، اور 2 نیچے ہو گئے ربائی کے ساتھ دائیں اور بائیں. ان 4 نوک والے دانتوں کو انیاب کہتے ہیں. معزز ناظرین، ہم دانتوں کے نام یاد کر رہے ہیں. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ثنایا ہے. ثنایا کے ساتھ والے دانت ربائی ہیں، ربائی کے ساتھ والے دانت انیاب ہیں. 3 دانت ہیں اور آگے 3 جو ہے وہ داڑھی آ جاتی ہیں. تو دانت ہم نے پڑھ لیے پہلے. اب ہم داڑھوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انیاب کے بعد زواحق داڑھی شروع ہو جاتی ہے. اور زواحق کون سی داڑھی ہیں؟ انیاب کے ساتھ 3 اوپر نیچے دائیں بائیں 12 داڑھوں کو زواحق کہتے ہیں. سامنے والے دانت ہو گئے ثنایا، ثنایا کے ساتھ ہو گئے ربائی، ربائی کے ساتھ نوک والے دانت ہو گئے انیاب. انیاب پر دانت ختم ہو جاتے ہیں. اب انیاب کے بعد داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں.